عباس کہتے ہیں اگر کربلا میں اجازت مل جاتی، جزاک اللہ، آج 5 محرم ہوگی جوانوں ماتمی ادھر پورا آپ کو ڈکے بسم اللہ۔ واہ، جو آپ نے سوال کے چچا میں بتانا چاہتا ہوں، اگر اجازت مل جاتی تو علی کی بیٹیوں کی چادریں نہ اتارتے۔ بہت بڑے بہادر کا نام تھا سخی عباس۔ یہ تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے علی کی ذوالفقار کی ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے اقتدار کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ وہ مسلمان کربلا میں حسین کے قتل کے لیے اکٹھے ہوتے۔ آپ مقتل کا مطالعہ کریں، چوک میں بیٹھے عباس کی غربت پہ ضرور رونا۔ زخمی پہلو والی کو بڑا پیارا تھا عباس، جو میرے بزرگ ہیں آپ کی ہائے بلند ہوگی، اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا، زخمی ہاتھ سے عباس کے کرتے سیتی رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مالک صفی آزاد قبول کرے بھائی صاحب، مالک زندگی دراز فرمائے بیا ماتی موکی ملک صاحب، اپنے زخمی ہاتھ سے غازی کے کرتے سیتی رہی ہے۔ عزاداروں، جو بھی شہید گیا ہے نا اجازت لینے کے لیے، یا میرے مولا نے پہلی مرتبہ اجازت دے دی یا دوسری مرتبہ مانگنے پہ ضرور اجازت دی ہے۔ کربلا کے واحد شہید ہیں مولا عباس۔ جب ملک صاحب اجازت لینے کے لیے جاتے تھے نا، میں بڑے حوصلے کے ساتھ گزر پڑھ کے جملے پڑھنا چاہتا ہوں، جب اجازت لینے کے لیے جاتے تھے، کبھی حسین کہتے میں غریب ہوں، کبھی حسین کہتے میں بے وطن ہوں، کبھی حسین کہتے میں پردیسی ہوں۔ عزادارو صاحب مقتل لکھتا ہے جب 7ویں مرتبہ غازی اجازت لینے کے لیے گئے ہیں نا، یہ جو 10 محرم کو آپ ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر فرصہ دیتے ہیں نا، یہ دونوں سرداروں کی سنت ہے، یہ کربلا کی دونوں سرداروں کی سنت ہے۔ عزادارو جب 7ویں مرتبہ کمرے بنی ہاشم گئے اجازت لینے، حسین نے عباس کے گلے میں باہیں ڈالے، گلے میں باہیں ڈال کے میرا مولا رو کے کہتا ہے غازی بھلا اتنے دشمنوں میں کوئی بھائی کو اکیلا چھوڑ جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ غازی میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، اور غازی میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں، اور غازی تیرے مان پہ کربلائی عباس تیری اجازت میرے پاس نہیں۔ میری بیٹیوں، ماں، بہنوں، آپ کے حصے کا جملہ پڑھتا ہوں، تیری اجازت میرے پاس نہیں، تیری اجازت اس کے پاس ہے جس نے مجھے کربلا پال کے دی، جس نے مجھے اکبر پال کے دیا، اور جس نے مجھے قاسم پال کے دیا، اور جس نے مجھے آن و محمد پال کر دیے۔ عزادار مولا عباس چلے عالیہ کے خیمے کے قریب آئے، میرے مولا عباس نے آیت تطہیر کی تلاوت کی، بی بی چچا خیمے کے اندر بیٹھ نہیں سکی، آقا زادی کھڑی ہو گئی اور کہا فضا پردہ ہٹا، علی کا بیٹا آیا ہے، فضا پردہ ہٹا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ بی بی نے کہا کہ دروازے پہ کوئی سوالی ہے، نازدارے وہ عالمہ غیر معلمہ ہے، علی کی بیٹی خیمے میں بیٹھ نہیں سکی، بی بی کھڑی ہو گئی اور کہا اماں پردہ ہٹا، آج علی کا بیٹا آیا، آج میرا غازی میرے پاس آیا، آج میرا عباس میرے پاس آیا، اماں دروازہ کھول، پردہ ہٹا۔ عزادار عباس کی کیا حالت ہے، نگاہیں جھکی ہوئی، ہاتھ بندھے ہوئے، عالیہ کے قدموں پہ نگاہیں رکھ کے ملک صاحب غازی نے سلام کے بعد پہلا جملہ کہا، آقا زادی غلام کچھ مانگنے آیا، آقا زادی غلام کچھ مانگنے آیا، اور کہا میرے غازی مانگ، میری حسرت ہے، اور میرا عباس کچھ مجھ سے مانگے۔ عباس رو کے کہتے مجھے موت کی اجازت دے۔ عزادار ماتمیہ موت کا نام آنا تھا، بی بی نے تڑپ کے کہا عباس بابا سچ کہتے تھے، عباس بابا سچ کہتے تھے۔ غازی نے تڑپ کے کہا عالیہ، اور بابا کیا کہتے تھے جو رونا چاہتے ہو؟ اس وقت عالیہ رو کے
کہتی ہے عباس جب میں کوفہ کی شہزادی بن کے آئی، ایسے ہی پڑھو نا دم میں، جب میں کوفہ کی شہزادی بن کے آئی، باپ بیٹیوں کے سر چومتے ہیں یا پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، عباس علی جیسے بابا نے نہ میرا سر چوما نہ میری پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میرے بابا جو پرسہ دینا چاہتے ہو، میرے بابا نے میری کلائیوں پہ بوسہ۔ جزاک اللہ، زندگی ہو جاتا دے، جزاک اللہ جزاک اللہ، رہنا تیرے نصیب کا، میں نے ادب میں رہ کے پڑھنا ہے۔ میرے بابا نے میری کلائیوں پہ بوسہ دیا۔ میں نے کہا بابا، باپ تو بیٹیوں کے سر چومتے، آپ نے میری کلائیوں پہ بوسہ کیوں دیا؟ علی جیسے پاپا نے رو کے کہا زینب یہی کوفہ ہوگا، ان ہاتھوں میں ہاتھ کریا، عباس میں تیری جوانی کو آج پک ہو گیا ان ہاتھوں میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مالک پرسہ قبول فرمائے، مالک عزاداری قبول فرمائے۔ بس بھی عزادارو اجازت ملی، جب اجازت ملی نا چاچا جی، اب آپ کی عقیدت کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، رو لینا، پرسہ دے لینا، جو جنت البقیہ کی ٹوٹی ہوئی کمر سے آئی ہے۔ عزادار شہزادی کو پرسہ دے لینا عباس کا۔ عزادار عباس تیار ہو کے، تلوار لے کے، نیزہ لے کے، تیر کمان لے کے، جب عباس چلے حسین کی نظر پڑے، حسین نے رونا شروع کیا، اپنے مولا کے سامنے آئے اور کہا میرے مولا روتا کیوں ہے؟ اس وقت حسین رو کے کہتا عباس تلوار لے کے جا رہا ہے؟ ہاں مولا تلوار لے کے، نیزہ لے کے جا رہا ہے؟ ہاں مولا نیزہ لے کے۔ غریب کربلا طلب کے کہتے ہیں غازی ان کو دیکھ کر مارنا، اور جتنا تو مارے گا تیری بہنوں کو کبھی کسی مانا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مالک آپ کی آنسوں قبول فرمائے، مالک اس کی آوازیں بدل فرمائے۔ اتنے بدلے تیری آقا زادیوں کو، اتنے بدلے تیری آقا زادیوں کو۔ عزاداروں آخری غربت کا جملہ سنو، عباس آئے مقتل میں، عزاداروں کا نعرہ خالی ہو گیا، عباس نے مشک میں پانی بھرا، پینے پہ قدرت تھے لیکن ذہن میں آیا سکینہ پیاسی ہے، حسین کا اصغر پیاسا ہے۔ عباس تیری وفا کو سلام، عباس تیری وفا کو سلام۔ عزاداروں واپس پلٹے یا ایک کمینے نے چھپ کے حملہ کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، ایک کمینے نے کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ عزاداروں ایک کمینے نے دور سے مشک کا نشانہ لیا، اور جب تیر مشک میں لگا اور پانی بہ گیا، عزاداروں پانی نہیں بہا، عباس کی حسرت بہ گئی، عباس کی حسرت بہ گئی۔ اب عباس خیموں کی طرف نہیں، عباس فوجوں کی طرف، اب انہوں نے مارنا شروع کیا، کسی نے گور سے مارا اور کسی نے نیزہ مارا اور کسی نے تیر مارا۔ عباس زمین سے زمین پہ آئے، آواز مولا نوکر کا آخری سلام، حسین کی آواز ہے عباس میری کمر ٹوٹ گئے۔ اور مالک آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، اور بھائی کمر کا زور ہوتے ہیں۔ عزاداروں بڑی مشکل سے میرے مولا عباس کے پاس آئے، غازی نے کہا مولا میری آنکھ میں تیر ہے، اور ذرا تیر نکال، میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی غریب کیسے ہوتے ہیں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین کہتے ہیں عباس تیر ضرور نکالوں گا، آج عبرت چاہتا ہوں، آج عبرت چاہتا ہوں۔ اور مولا کربلا کا میدان میں زخمی، کہا عباس وہی مانگوں جو تو دے سکے گا۔ حسین نے تیر نکالا، عباس کا خون صاف کیا۔ اس وقت میرا مظلوم مولا حسرت بھرے لہجے میں کہتا غازی تو نے ساری زندگی غلام کہلوایا، آج میرا دل ہے ایک مرتبہ بھائی کہہ دے، آج میرا دل ہے ایک مرتبہ۔ عباس کہتے میں اپنی ماں سے
ظالم بھائی، آئے میرا کربلا کا مظلوم بھائی، ابھی حسین کو بھائی کہہ رہے تھے یا